وہ کہتے ہیں جی شیطان اللہ کا دشمن ہے. اللہ کا دشمن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پاورفل ہے اور ہر چیز میں وہ یکتا ہے, اس کا دشمن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان میرا دشمن نہیں ہے, انسانوں یہ تمہارا دشمن ہے. اس نے تمہیں تعظیمی سجدہ نہیں کیا اور تمہاری وجہ سے میں نے اس کو نکالا. اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی سائڈ لی. اس شیطان سے انسان کا بچنا بہت مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہوا ہے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آج اللہ والے پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی حاضر خدمت ہوں, اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ابلیس, شیطان. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب الہام ہوا کہ اس پہ جو ہے وہ میں پروگرام ریکارڈ کراؤں اور لوگوں کو بتاؤں ابلیس کے بارے میں. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن جو میں مزے کی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں, میں نے جب ابلیس کے پروگرام کو سوچا کہ میں یہ کروں تو میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھوں تو صحیح ہمارے علماء دین جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور ان کے جو بڑے بڑے لمبے لمبے پروگرام کرتے ہیں ان کے میں نے دیکھا کہ ابلیس پہ کسی نے کیا کیا ہوا ہے. تو ناظرین آپ بھی چیک کر لیں. مجھے 1 منٹ سے اوپر کسی بھی بندے کا جو ہے نا وہ شیطان کے اوپر کلپ نہیں ملا. آگے آپ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, آپ لوگوں کو سارا پتہ ہے. تو آج کا موضوع ہمارا ہے شیطان, ابلیس. اس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں کہ شیطان اور ابلیس جو ہے اس کا اصل نام ابلیس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے شیطان کا. اور یہ جو ابلیس ہے اس کی پیدائش کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو یہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے, اور فرشتوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے تو یہ جنوں میں ایک پیور کوالٹی کا جن بنا دیا جو آگ کے شعلے سے ہی بنے, لیکن یہ شعلے سے بھی ایک اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جو بالکل دھواں اس میں کم ہوتا ہے, اور وہ بڑا بلو سے کلر کا ہوتا ہے. شعلے کا بھی ایک پیور والی اوپر والی جو جگہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بنایا. اور بنانے کے بعد یہ ماشاءاللہ اتنا چلاک تھا شروع سے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کیسا تھا قرآن پاک میں. اس نے اتنی عبادت کی, اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی, کیونکہ اس دنیا کے اوپر انسانوں سے پہلے جنات کی حکومت تھی, جہاں پہ جنات ہوتے تھے اس دنیا کے اوپر. اور بہت ساری ابھی بھی چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے بن گئی, یہ انسانوں نے کیسے بنا لی, تو ابھی بھی دنیا کے اوپر جو ہے وہ ان جنات کی جو ہے وہ بہت ساری بنی ہوئی جو عمارتیں ہیں, جو ان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ ابھی بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ پہلے ان کو بھیجا, اور جب انہوں نے یہاں پہ بہت کام خراب کیے اور اللہ پہ ایمان یہ مکمل طور پہ نہ لے کر آئے, تو پھر اللہ نے انسان بنایا. اور جب انسان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ انہیں کہا کہ جی فرشتوں سے کہا, جب آدم بنایا, یہ سٹوری سب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ آدم کو سجدہ کریں. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, اور پھر جنات کی باری آئی تو جنات کو کہا, تو یہ ابلیس ان کا سردار بنا ہوا تھا, اور یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کرنا. وہ میں قرآن پاک سے آپ کو بتاؤں گا, لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ابلیس نے اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی, اتنی عبادت کی کہ یہ آہستہ آہستہ عبادت کے طور پر اس کو درجات ملتے گئے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ جب اللہ کو دل سے اور تقوی سے آپ عبادت کرتے ہیں, اور یہ اس وقت دل اور تقوی سے عبادت کرتا تھا اللہ کی, تو یہ ہمیں غلط فہمیاں ہیں. میں وہ بھی ابھی آپ کو قرآن پاک سے بتاؤں گا کہ یہ اللہ کے قریب ہو گیا. یہ اللہ کے قریب اسے مولویوں نے کیا ہے, اللہ کے قریب نہیں تھا, یہ فرشتوں میں شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں شامل ہو کہ یہ فرشتوں جیسی عبادت, جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں, جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں, تو یہ بھی اتنا عبادت گزار تھا. یہ اپنی عبادت کے سر پہ فرشتوں میں جا کے شامل ہو گیا, اور شامل ہونے پہ یہ اللہ کی عبادت فرشتوں کی طرح کرتا تھا. لیکن اس کا جو بے ایمانی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی کہ یہ جہنمی ہے, یہ دوزخ ہے, دوزخی ہے, یہ صحیح جن نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش کے لیے جب آزمائش کرائی اور تعظیمی سجدہ انسان کو کروایا تو اس وقت اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار پہ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے کیا آپس میں ہوئے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں نے جو نکالا ہے صرف کہ یہ قرآن پاک میں دو صورتیں میں نے نکالی ہیں جو اسپیسیفک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ شیطان کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ سورت کہف کی جو ہے وہ آیت ہے 50 اور 51، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا آپ اس کو دوست بناتے ہو کہ جس نے میرا کہا نہ مانا اور یہ اپنے رب کے حکم سے نکالا گیا، تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور چیز بتا رہا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی شیطان، کچھ لوگ کو علم نہیں ہے یا ان کے پاس بات صحیح پہنچی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پاورفل ہے اور ہر چیز میں وہ یکتا ہے، اس کا دشمن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان میرا دشمن نہیں ہے، انسانوں یہ تمہارا دشمن ہے۔ اس نے تمہیں تعظیمی سجدہ نہیں کیا اور تمہاری وجہ سے میں نے اس کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی سائیڈ لی، جس کی ہم عبادت کرتے ہوئے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم سستی اختیار کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا، اور یہ جو ہزاروں سالوں کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں شامل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا دیا، اور وہ جو اس کا مکالمہ ہوا اور جو اس نے اللہ تعالیٰ سے فیسلٹیز مانگی وہ بھی میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے اسے چھوڑا اور ہم نے دنیا میں آ کے اسی کو اپنا دوست بنا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے نہیں بٹھایا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں نیگیٹ کر دیا جو ہم کہتے ہیں یہ اس نے اتنی عبادت کی شیطان نے، یہ شیطان ہمارے سے کہلواتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے عالموں سے کہلواتا ہے شیطان نے اتنی عبادت کی وہ اللہ کا بڑا قریبی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری شان ہی نہیں ہے میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو جو ہے وہ اپنا قریبی بندہ بناؤں۔ نہ میں نے اس کے سامنے دنیا بنائی ہے، نہ میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی مخلوق بنائی ہے۔ یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے جن تھا، میں نے اسے بنایا اور میں نے اسے پیورٹی میں بنایا، اور اس نے میری بہت زیادہ عبادت کر کے یہ فرشتوں کی حد تک یہ رہا ہے، وہ بھی نیچے درجے کے فرشتوں میں، جبرائیل اور ادھر اسرافیل اور ان تک یہ نہیں پہنچے، یہ نیچے نیچے فرشتوں میں گھسا رہا ہے، اور ان فرشتوں میں رہ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تو اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نہ میری شان کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ایسے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا نا، جب ابھی بگ بینگ کیا ہی نہیں تھا تو قلم کو حکم دیا تھا، سب سے پہلا کام ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ یہ سارا کچھ لکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا نالج تھا، اس کا پتہ تھا کہ یہ جو ہے یہ گمراہ کرنے والا ہے، یہ میرے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اس لیے اللہ نے آزمائش میں ڈالا اسے، اور یہ آزمائش میں جا کے اینڈ پہ جو ہے وہ فیل ہوا اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری شان نہیں ہے کہ میں اس کو بازو بناؤں اور اس کے سامنے بیٹھ کے میں دنیا بناؤں، اور یہ غلط فہمی ہے
یہ نکال دیں لوگ اپنے اس میں سے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ سورت سعاد، یہ جو سعاد دعاد ہوتی ہے وہ سورت سعاد، اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت 71 سے 85 تک، یعنی 71 سے 85 تک اللہ تعالیٰ نے پوری یہ سٹوری بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا سجدہ کریں تو کیا ہوا وہاں پہ، اور پھر یہ اس شیطان کا مکالمہ کیا ہوا، اور اس مکالمے کا پھر نتیجہ کیا ہوا، وہ میں یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورت سعاد، اور یہ آیت ہے 71، اور 71 سے 85 تک میں ناظرین ترجمہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ڈسکس کیا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ 1 بائی 1 بلا کے تعظیمی سجدہ کرواتا رہا، ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا، کہ تمام نے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نافرمان نہ نکلا کہ جس نے کہا ہو کہ میں نے نہیں کرنا، مگر ابلیس، یہ آ گیا شیطان، اس نے غرور کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا تھا یہ کافروں میں ہے، یہ میرے فرشتوں میں گھسا ہوا ہے، عبادت کر کر کے یہ اوپر آ گیا ہے، لیکن یہ تو تھا ہی کافروں میں۔ اس نے غرور کیا، فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میں نے ایک چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور تمہیں میں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور تم نے آگے سے غرور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین، یہاں پہ ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسند، یہ کتنی اس نے عبادت کی ہوئی تھی، یہ جنوں سے نکل کے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، ایک اور یعنی اس نے اپنی قوم ہی بدل لی، اس نے اپنا سٹیٹس ہی بدل لیا ہوا تھا، لیکن غرور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو غرور سے یہاں پہ یہ بھی ایک سبق ہے کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بخشش لینی ہے، کیونکہ یہ غرور جو ہے یہ انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اس کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ دوزخ میں جائیں گے، اور اس کی وجہ سے زیادہ تباہیاں اور بربادیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میری بنائی ہوئی چیز کو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا، شیطان نے آگے سے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں یہ جو انسان اللہ تعالیٰ تم نے بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کو یہاں پہ یعنی یہ ایک غرور آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تم پر لعنت کی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم لعنتی ہو، نکل جاؤ ادھر میری جنت سے، اور جو ہے وہ قیامت تک میں نے تم پر، اللہ نے پہلے ہی اسے کہہ دیا قیامت تک میری تمہارے پر لعنت ہے، لیکن یہ پھر بھی آگے سے بولا اے میرے رب ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ اسے بھی پتا تھا قیامت آنی ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم مجھے مہلت دو یا اللہ کہ قیامت کے دن تک، کہ جب تک یہ لوگ اٹھائے جائیں کہ مجھے تب تک تم مارو گے نہیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں مہلت دی اس جانے ہوئے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک جاؤ میں نے تمہیں مہلت دی۔ بولا تیری عزت کی قسم، آگے سے شیطان کہتا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اس شیطان سے انسان کا بچنا بہت مشکل کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہوا ہے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یعنی یہاں بھی اس کی بس ہوگی، اس نے کہا کہ جو تمہارے
چنے ہوئے بندے ہوں گے، جو تمہارے برگزیدہ بندے ہوں گے، جو تمہاری عبادت کرتے ہوں گے، اور ان میں نبیوں اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کا بھی اس میں یعنی یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں اس نے عبادہ کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوں گے وہ اس کی گمراہی سے بچے رہیں گے، لیکن یہ تو عبادت گزاروں کو بھی گمراہی دیتا ہے۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ شیطان آگے سے کہتا ہے کہ میں یہ جو انسان تم نے بنایا ہے مجھے تم مہلت دو، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے قیامت تک میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تمہارے برگزیدہ بندوں کے جو میرا کہا نہیں مانیں گے، اور میں ان سب سے تمہاری دوزخ جو تم نے بنائی ہے وہ میں بھر دوں گا۔ اب یہاں پہ آ کے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ انسان جو ہے نا شیطان، اس کے اب دو طبقات کے ساتھ جو کنیکشن ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا کہ میں انسانوں کو ایسا بھٹکاؤں گا کہ انہیں میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا، اور اس کو مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں سے یہ ثابت اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی خدائیت پہ چیلنج نہیں کیا، اس کی حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج نہیں کیا، اس نے انسان کو چیلنج کیا، اور یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، جو قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے عدو مبین کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے بچ کے رہنا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا، اور اس کی پوری سٹوری بھی جو ہے وہ سورۃ صاد میں بیان کر دی۔ تو ناظرین، یہ جو شیطان ہے اس نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں تمہاری دنیا میں مجھے تم مہلت دو، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہوئی ہے نا، اس دنیا میں جو نیچرل چیزیں ہیں نا رب تعالیٰ کی، مطلب سمندر ہے، پانی ہے، اس کے علاوہ پہاڑ ہیں، دنیا ہے، صحرا ہے، اللہ کی مٹی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان کو اگر انسان یوز کرے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں گنی جاتی، مگر یہ جو نئے نئے شہر بن گئے، اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئیں، اور کلبز بن گئے، اور مختلف قسم کے کپڑے بن گئے، اور فیشن شوز بن گئے، اور یہ جو فلمیں بن گئیں، یہ جتنے کام یہ شیطان نے انسان کو پسانے کے لیے دنیا میں اتنی خوبصورتیاں جو پیدا کی ہیں یہ شیطان نے کی ہیں اور انسانوں کے تھرو کروائی ہیں، یہ ساری اس کی شیطانیت ہے۔ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں جیسے امریکہ میں ہیں، بڑی بلڈنگیں، کھلی سڑکیں، دبئی میں ہیں، بڑی بڑی کاریں، یہ انسان کو یہ اٹریکشن دینے کے لیے اس شیطان نے یہ دنیا کے اوپر چیزیں پیدا کی ہیں، اور ان سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے اور اللہ کے راستے پہ جانا چاہیے۔ اللہ کا راستہ ناظرین یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے یا حج کرنے، تو عام سادے سے کپڑے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لپیٹ کر آؤ، اور کوئی خوشبو بھی نہ لگاؤ، اور صرف اللہ وہاں پہ واک کرواتا ہے 7 چکر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے، اور پھر 7 چکر جو ہے وہ صفا مروہ کے، آپ لوگوں کو عمرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوئی طور پہ، تو انہوں نے 40 دن کا جب چلیا کاٹ لیا، اور انہوں نے تیار کیا اپنے آپ کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ آج میری گفتگو ہونی ہے، تو انہوں نے مسواک کر لیا۔ تو مسواک پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تم نے مسواک کیوں کیا؟ مجھے تو تمہارے منہ کی جو بدبو ہے یہ مشک کفور بن کے میرے پاس آتی ہے، اور مجھے تو یہ اچھی لگتی ہے، تو تم دوبارہ 10 دن کا اور کرو، اور اب مسواک نہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا چیلا اور کروایا، جس دوران وہ پیچھے سے سامری نے سارا بچڑے میں وہ کام کر دیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قدرتی انسان کی جو چیزیں ہیں وہ پسند ہے۔ یہ خوشبوئیں میں بھی لگاتا ہوں، عطر لگاتا ہوں میں، لیکن یہ خوشبوئیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری شیطان کی دی ہوئی ہیں دنیا کے اوپر۔ دنیا پہ اس نے بہت ساری ایسی شیطانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اور انسان کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان کو سورۃ ناس میں ہے کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے
انسان کے اندر، اور انسان کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے ناظرین وہ انسان کے نفس کے ساتھ ہے. انسان کے اندر نفس اور روح ہے. میں نے پروگرام پہلے بھی کیے ہیں، اس میں نے یہ بیان کیا ہوا ہے. روح جو ہے نا، روح جب تک آپ کے اندر ہے نا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. اور جب شیطانی لوگ آئیں گے، میرے جیسے پیر بھی آتے ہیں، وہ آپ کو جب آپ کے کوئی بھی آپ کو بندہ، میں آج ایک نصیحت کر رہا ہوں اور یہ نصیحت آپ جو میرا پروگرام سن رہا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائے. کبھی کوئی پیر، کبھی کوئی عالم دین، کوئی دنیا کا بندہ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، کوئی آپ کے پیرنٹس، کوئی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ بندہ آپ کو جب یہ کہے نا کہ مجھے اپنی روح دے دو، تو ناظرین فوراً انکار کیجئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ شیطان مانگتا ہے ہمیشہ. یہ جب کوئی بندہ آپ کو کہے گا مجھے روح دے دو، چاہے میرے جیسا پیر بھی آ کے کوئی کہے، آگے قرآن پاک لے کر بیٹھا اور آپ کو کہے جی مجھے اپنی روح دے دو، اسے فوراً اٹھ جاؤ اس سے، اس میں شیطان آ چکا اس بندے سے. اور اگر کوئی عالم دین کہہ دے، آپ کے ماں باپ کہہ دے کہ مجھے تو تمہاری روح چاہیے، مجھے اپنی روح دے دو، ناظرین اس چکر میں کبھی نہ پھنسیے گا. یہ ہمیشہ شیطان کا کام ہوتا ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ شیطان جو ہے یہ آپ کی روح مانگتا ہے. سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کا. جب آپ روح دے دیتے ہیں تو وہ سمجھے پھر آپ دنیا سے گئے اور آخرت سے بھی گئے. پھر وہ روح شیطان نے تو دوزخ میں لے کے جانی ہے، وہ پھر آپ لوگوں کے لیے دوزخ کنفرم ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ نا کنیکٹ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ انسان، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اسے سجدے کے لیے کہا، تو اس کو سب پتہ ہے کہ انسان کون سے انسان کی کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا دلچسپیاں ہیں، کیا کیا اس کو میں اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ دے سکتا ہوں. اب سپوز میں ہوں، میرے پاس یہ آئے گا تو اب یہ آ کے اگر کہے کہ جی شاہ صاحب آپ شراب پی لیں یا آپ کوئی ایسا کام کر دیں جو دنیا پہ خواری ہو، تو میں اس کے قابو میں نہیں آؤں گا. میں ایک مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. یا اور کوئی ایسا عالم دین ہے، اس کو جا کے یہ کہہ دے کہ یہ کام کر لے، تو وہ اس کے چکر میں نہیں آئے گا. یہ کیا کروائے گا؟ یہ کوئی غیبت کروا دے گا ہمارے سے، یہ کوئی جھوٹ بلوا دے گا ایسا. یعنی اس کے پاس پروڈکٹس کی انتہا ہے دنیا کے اوپر. اتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں کہ انسان کا اس کی پروڈکٹس لینے سے انکار بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہر ٹائپ کے بندے کو کوئی نہ کوئی چیز یہ بیچ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا سیل مین ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس کی، اتنا بڑا یہ مارکیٹ مینیجر ہے کہ یہ جب آپ کے سامنے آئے گا، آپ کے مطابق آپ کو اس کو پتہ ہے کہ آپ کس ٹائپ کے بندے ہیں، اس ٹائپ کی چیز یہ آپ کو ایسی بیچے گا، ایسی اس کو بنا سجا کے آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے نا اس سے رہ نہیں سکے گے. تو یہ آپ کو پھنساتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ کنیکشن میں نے انسانوں کے ساتھ بتایا. اس کا جنوں کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ جنوں میں اس کی ایک مائنورٹی پارٹی ہے جو اس نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، جو اس کے شیطانی کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اور وہ اس کی ایک ٹیم ہے جس کو یہ اپنی فوج بھی کہتا ہے، اور اس فوج کو لے کے یہ چلتا رہتا ہے. اور اس کا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف مذاہب میں سے اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے صاف کہہ دیا کہ یہ ابلیس ہے اس کا نام اور یہ شیطان ہے. لیکن جو کرسچن اور دوسرے جو جوڈائزم یہودی ہے، ان میں جو ہے اس کا وہ لوسیفر کا نام دیا گیا. لیکن اس میں اس کو اتنا بڑا ولن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اور نہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ان مذاہب والے کہ یہ شیطان جو ہے یہ اتنا پاورفل ہے اور یہ شاید سارے جو شیطانی کام کرتے ہیں. یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو شاید آپ کو نہ کسی نے بتائی ہو یا بہت کم لوگوں سے آپ نے دیکھی ہو. یہ جو شیطان ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ کے پیرالل اپنا ایک ریلیجن بنایا ہوا ہے. اس شیطان کا ایک مذہب ہے دنیا کے اوپر جس کو ہم شیطانی مذہب بھی کہتے ہیں، وچ کرافٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک اور اس کا نام ہے ویویک کے اس ٹائپ کا، اس کا وہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس کے فالوورز آل اوور دا ورلڈ ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. 20 لاکھ بندہ اس کا شیطانزم جو ریلیجن ہے اس کا رجسٹرڈ بندہ ہے. 20 لاکھ رجسٹرڈ لوگ ہیں اس کے، اور 80 لاکھ ایسے ہیں جو 80 لاکھ بندہ جو اس کے مذہب میں شامل ہوا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ لوگوں میں نہیں ہے. اور جتنے امیر کبیر
بڑے بڑے سٹار اور یہ سارے لوگ ہیں، یہ اس کے رجسٹرڈ جو اس کے ممبر ہیں، شیطانزم کے جو ریلیجن ہے اس کے رجسٹرڈ ممبر میں. اور یہ لوگ اکثر آپ کو یہ والے اشارے کرتے، یہ والے اشارے کرتے اور اس ٹائپ کے اور مختلف جو انگلیوں کے اشارے ہیں یہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ ان کا خاص اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جناب جو ہے یہ شیطانی لوگ ہیں، یہ شیطانزم کے پیروکار ہیں. اس شیطان کا ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے جو 1966 میں ایک اینٹن لیو بندہ تھا جس نے اس کا جو ہے نا وہ ایک چرچ بنایا تھا، اور سویڈن میں غالباً اس کا وہ چرچ ہے. اور جب اس شیطان نے اپنی ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے قرآن کے مقابلے میں. اس بک کا جو نام ہے وہ کوڈیکس گیگس بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو ڈیس گتواس بھی کہتے ہیں، اور اس کو شیطانی بائبل بھی کہتے ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ 76 کلو اس کا ویٹ ہے. یہ بہت بڑی کتاب ہے. ایسے اس کا جو یعنی لمبائی ہے وہ 37 انچ ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 22 انچ ہے. یہ بہت بڑی، اور یہ چمڑے کے اوپر اس نے لکھی ہوئی ہے. ایک بندہ تھا ہرمن، یہ پرانا جب رومن کے دور میں 1593 غالباً یہ اس بندے کا وہ ہے. یہ اس میں اس کو انہوں نے کوئی ایک اس نے گناہ کیا، اور اس گناہ میں اس کو وہاں پہ جب چرچ والوں نے سزا دی تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی بک لکھوں گا کہ جو ایسی کبھی دنیا پہ نہیں آئی ہوگی، اور وہ ایک نایاب بک ہوگی. تو میں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں تو میں آپ کو بک لکھ کے دیتا ہوں. اس بک کے کوئی میرے خیال میں 700 سے زیادہ پیج ہیں، اور ہر پیج الگ الگ ڈفرنٹ ٹائپ کا ہے. اس میں ریڈ، بلو، گرین، یلو اور بلیک، یہ 5 کلر کا کمبینیشن ہے. ایک پیج دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے. اس پہ شیطان کی پکچرز ہیں، اس پہ مختلف جادو بتائے گئے ہیں، اور اس میں فلکیات کے بارے میں بہت سارے علم ہیں جو یہ دیے. اور جب اس ہرمن کو انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک رات کی اس کو مہلت دیتے ہیں ہم. تو اس ہرمن کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بک لکھ دے. تو اب ایک رات میں 700-800 صفحوں کی بک، اور وہ بھی چمڑے کے اوپر لکھنا، اور اتنے کلرفل طریقے سے لکھنا، اور پکچرز بھی ساتھ بنانا، یہ ایک بہت امپاسبل ٹاسک تھا. تو اس بندے نے ہرمن نے کہا کہ میں نے یہ مہلت تو ان سے لے لی ہے، لیکن میں یہ لکھوں گا کیسے؟ تو اس نے پہلے تو کچھ تھوڑا سا شروع کیا، لیکن اس کے بعد اس نے اور کچھ نہیں کیا. اس نے شیطانی کلمات پڑھنے شروع کر دیے. کوئی ورد تھے اس کے پاس، اس نے وہ ورد پڑھنے شروع کر دیے. اور شیطان اس کے جب سامنے آیا تو شیطان نے اس سے وہ روح والی بات جو میں نے ابھی کی ہے، شیطان نے کہا کہ تم میرے لیے کتاب لکھ کر دو جو تمہاری کتاب ہوگی شیطانی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کتاب لکھ دیتا ہوں، لیکن تم اپنی روح مجھے دے دو. تو ہرمن نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی روح تمہیں دی. تو جب وہ لوگ چرچ والے صبح آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو ہرمن جو ہے وہ وہاں پہ مرا پڑا تھا، اور بک وہاں پہ لکھی پڑی تھی. تو انہوں نے یہ بک اٹھائی، اور یہ اتنی بڑی شیطانی بک ہے. یہ رومن کے پاس رہی. پھر جب یہ جنگ عظیم دوم ہوئی تو یہ سویڈن کی ایک وہ ملکہ تھی، وہ ایسی کرتی رہتی تھی، وہ پھر اٹھا کے ادھر لے گئی. اور یہ سویڈن کی ابھی وہاں کسی چرچ میں یا ان کے کسی میوزیم میں، بلکہ لائبریری میں، یہ وہاں کی لائبریری میں پڑھی ہے، اور وہاں بھی اس کے بارے میں بہت ساری سٹوریز ہیں اس بک کے بارے میں. تو شیطان کی جو ہے ناظرین یہ اپنی ایک بک ہے جس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اور اس کا مذہب ہے، اور اس کے پجاری ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 20 لاکھ اور رجسٹرڈ ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شیطان جو ہے اس کے آج کل اس کی اور بھی بڑی ساری بکس آ گئی ہیں جو ہمارے جادوگروں نے بھی لکھی ہیں، وہ بھی شیطانی بکس ہیں. اور اس کی گیمز آئی ہوئی ہیں. آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ پہ بچائیں، وہ دیکھیں کہ وہ کوئی شیطانی گیم تو نہیں کھیل رہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ناظرین آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ الہامن ہے چیز اس شیطان کا. اس نے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پانیوں کے اوپر اپنا تخت رکھا ہوا ہے، تو شیطان نے بھی نقل کی. اس نے کہا یار میرے بھی اب اتنے سارے پجاری ہو گئے تو میں بھی سمندروں کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ تخت لگاتا ہوں. تو اس نے بھی سمندروں کے اوپر اپنا تخت لگایا. اور امریکہ میں ایک جگہ ہے برمودا ٹرائینگل، ناظرین وہ شیطان کا علاقہ ہے، وہ شیطان کا وہاں پہ ٹھکانہ ہے. اس کے سارے جنات اور اس کا گروپ اور اس کی فوج برمودا ٹرائینگل پہ رہتی ہے.
جو جہاز غائب ہوتے ہیں، جو وہاں پہ سمندری وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، وہ ساری ان کی کارستانی ہے. اور شیطان کا ٹھکانہ بھی آج میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا ریلیجن بھی بتا دیا. اور سوشل میڈیا پہ جو یہ لوگ کمپین چلاتے ہیں شیطان کے اس ریلیجن کے بارے میں، اس سے آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. آج تک کے لیے میری طرف سے اتنا ہی.